بڑھایا حق تعالی نے ہے رتبہ اہل سنت کا، بڑھایا حق تعالی نے ہے رتبہ اہل سنت کا، ہوا ہے قدسیوں میں خوب چرچا اہل سنت کا۔ سمائے نور پہ، سما کہتے ہیں آسمان کو، سمائے نور پہ چمکا ستارہ اہل سنت کا، زمین پہ ہر جگہ پھیلا اجالا اہل سنت کا۔ نبی والے ہی پڑھتے ہیں ترانہ اہل سنت کا، خدا نے کر دیا ہر ایک زمانہ اہل سنت کا۔ بہار بے خزاں ہے، اہل سنت وہ بہار ہے جس میں خزاں نہیں ہے، ورنہ دنیا کی بہاروں میں خزاں بھی آتا ہے۔ بہار بے خزاں ہے، خوب رنگینی و نکہت ہے، چمن رحمان نے کیسا سجایا اہل سنت کا۔ ملی ہے کیسی شوکت مرتبہ کتنا ہوا بالا، بڑی رفعت پہ اڑتا ہے پھریرا اہل سنت کا۔ کرم اللہ کا نظر عنایت مصطفیٰ کی ہے، جہاں میں ہر جگہ ہے بول بالا اہل سنت کا۔ سکھاتی ہے ہمیں سیرت اکابر اور مشائخ کی، سکھاتی ہے ہمیں سیرت اکابر اور مشائخ کی، نبی کے نام پہ ہے جینا مرنا اہل سنت کا۔ خدا کے بعد اونچی ذات پیارے مصطفیٰ کی ہے، جبھی تو نعت پڑھنا ہے وظیفہ اہل سنت کا۔ صحابہ کی عدالت ہے مسلم سب مسائل میں، قرآن کو ہم تک پہنچانے، حدیث رسول کو ہم تک پہنچانے، دین کی تشریحات اور دین اسلام کی روحانیت کو اگلے مسلمانوں تک پہنچانے میں ہر شعبے میں حضور کے صحابہ عادل ہیں۔ انہوں نے ایمانداری اور دیانت کے ساتھ دین اسلام کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کا حق ادا کیا ہے۔ تو قرآن کا ہم تک پہنچنا ہو، حدیث رسول کا ہم تک پہنچنا ہو، ہر معاملے میں صحابہ عادل ہیں۔ صحابہ کی عدالت ہے مسلم سب مسائل میں، رہا ہر دور میں یہی عقیدہ اہل سنت کا۔ جمیع اصحاب و آل مصطفیٰ کی برکتیں لینا، تسلسل سے ہے جاری یہ طریقہ اہل سنت کا۔ عقائد سنیوں کے حق پہ مبنی ہیں بحمد اللہ، عقائد سنیوں کے حق پہ مبنی ہیں بحمد اللہ، بنا حق کا نشان ہر ایک کلمہ اہل سنت کا۔ یہ احناف و شواف مالکی و حنبلی چاروں، امام اعظم کو ماننے والا ہو، امام شافعی کو ماننے والا ہو، امام مالک یا امام احمد کو ماننے والا ہو، فقہی مسائل میں اگرچہ بظاہر کچھ فرق نظر آتا ہے لیکن عقیدہ سب کا وہی ہے جس کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ یہ احناف و شواف مالکی و حنبلی چاروں ہے سنی، سب کا مشرب ہے عقیدہ اہل سنت کا۔ تعارف میں اگرچہ ماتریدی اشعری دو ہیں مگر یکجان ہیں، ان میں ہے رشتہ اہل سنت کا۔ شریعت اور طریقت کا ہوا جس جا ہنسی سنگم، اہل سنت مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جو شریعت کو بھی فالو کرتی ہے، طریقت کی بھی برکتیں لوٹتی ہے، نہ شریعت سے بغاوت ہے نہ طریقت کا انکار ہے۔ جس نقطے پر شریعت اور طریقت کے یہ دو سمندر ملتے ہیں اس مجمع البحرین کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ شریعت اور طریقت کا ہوا جس جا ہنسی سنگم، وہ مرکز ہے حقیقت میں نرالا اہل سنت کا۔ مشائخ کے طریقت میں سلاسل جتنے جاری ہیں، سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، نقشبندیہ ہو، ان چاروں سلسلوں سے چلنے والے آگے سلسلے ہوں یا عرب دنیا میں اس کے علاوہ جو اہل حق کے سلسلے ہیں طریقت کے، تمام ہی کا ذکر ہے، تمام ہی اہل سنت ہیں۔ مشائخ کے طریقت میں سلاسل جتنے جاری ہیں ہے سب پہ سایہ افغن شامیانہ اہل سنت کا۔ تسلسل سنیت کا ہے صحابہ کے زمانے سے۔ لوگ کہتے ہیں سنی کب سے معرض وجود میں آئے، یہ اہل سنت کب سے
لوگوں کے سامنے متعارف ہوئی ہے تو اہل سنت کی تاریخ دیکھیں تو وہ صحابہ کے زمانے سے ملتی ہے. وہاں سے اہل سنت کے عقائد و نظریات کا تسلسل ہے. 1450 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج تک صحابہ نے جو دین پھیلایا تھا، جو فکر واضح کی تھی، صحابہ اور اہل بیت اطہار کے عقائد کی ترجمانی حقیقی معنی میں 100% اگر کوئی جماعت کرتی ہے تو اس کو اہل سنت کہا جاتا ہے. تسلسل سنیت کا ہے صحابہ کے زمانے سے. یہ ابھی آدھا قصیدہ ہوا، ابھی اتنا اور ہے. تسلسل سنیت کا ہے صحابہ کے زمانے سے، مدینے سے ہوا جاری قبالہ اہل سنت کا. منور قلب ہیں عالم میں چھائی کیسی تابانی، تجلی شمس کی ہے یا کہ جلوہ اہل سنت کا. اب دیکھیں سنیوں کے دل بھی منور ہیں اور سنیوں کی محافل میں نور بھی چھایا ہوا ہے. یہ سورج کی روشنی ہے یا یہ اہل سنت کی جلوہ گری ہے؟ تو اہل سنت کی چاندنی جو ہے وہ سورج پر بھی فائق ہے. منور قلب ہیں عالم میں چھائی کیسی تابانی، تجلی شمس کی ہے یا کہ جلوہ اہل سنت کا. نبی کی ذات اقدس سے ہوئی حاصل جنہیں نسبت، عقیدت ان سے رکھنا ہے تقاضا اہل سنت کا. نبی کے عاشقوں سے ہو کے وابستہ ذرا دیکھو جبھی تو ہوا، نبی کے عاشقوں سے ہو کے وابستہ ذرا دیکھو، ہوا ہے قیمتی ہر ایک ذرہ اہل سنت کا. یقیناً یہ صراط مستقیم و راہ جنت ہے، جبھی تو ہم نے اپنایا ہے رستہ اہل سنت کا. وہ جنت جس کی عظمت کو بیاں قرآن کرتا ہے، وہ جنت جس کی عظمت کو بیاں قرآن کرتا ہے، بنے گی رب کی رحمت سے ٹھکانہ اہل سنت کا. ہوا ہے دبدبا قائم خدا نے خاص رحمت سے، جہاں میں ہے بٹھایا خوب سکہ اہل سنت کا. ہوا ہے دبدبا قائم خدا نے خاص رحمت سے، جہاں میں ہے بٹھایا خوب سکہ اہل سنت کا. مقابل ہو سکے حق کے نہیں باطل میں یہ جرت، دل باطل پہ ایسا روب چھایا اہل سنت کا. مخالف بد عقیدہ کچھ بگاڑے، ایک سوال ہے حیرت والا کہ بد عقیدہ کیا اہل سنت کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ مخالف بد عقیدہ کچھ بگاڑے ہو نہیں سکتا، خدا اور مصطفیٰ پہ ہے بھروسہ اہل سنت کا. عقائد میں بیان جو کچھ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے. ہم سنی ہیں کون سے؟ اعلیٰ حضرت کی فکر والے جو کہ برِ صغیر میں 100% خالص سنیت کا تعارف ہے. اب برِ صغیر میں یہ پوزیشن ہے الحمدللہ. اللہ کا فضل ہے امام احمد رضا خان پر، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. آج برِ صغیر میں، خطہ برِ صغیر میں اپنے صحیح العقیدہ سنی ہونے کے لیے اعلیٰ حضرت کا حوالہ پیش کرنا ضروری ہو چکا ہے. اگرچہ ان کے سلسلے میں بیعت نہ ہو، ان کے شاگرد نہ ہوں، لیکن جو عقیدہ اعلیٰ حضرت نے اہل سنت کا بیان کیا ہے اس سے انحراف کرنا، اس کی مخالفت کرنا، یہ بندے کو مشکوک کرتا ہے. تو برِ صغیر کے خطے میں بالخصوص اور بالعموم ساری دنیا میں اپنے صحیح العقیدہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے کم از کم اتنا اعلیٰ حضرت کو ماننا ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو عقیدے بیان کیے ہیں، عقائد اور ضروریات دین اور ضروریات مذہب اہل سنت کی جو تشریح اعلیٰ حضرت نے کی ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. جہاں اعلیٰ حضرت کے بیان کردہ عقائد سے ٹکراؤ آئے گا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ بات یہاں بریلی تک نہیں رہے گی. پھر 14 صدیوں کے آئمہ سے جنگ مول لینا پڑے گی، کیونکہ بریلی کے امام نے اپنی طرف سے کوئی تشریح نہیں کی. انہوں نے 14 صدیوں کا خلاصہ ہی اپنی تحریر میں پیش کیا ہے. تو یہاں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. یہ تو اعلیٰ حضرت نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا. حضور کا ایسا فیضان اور صدقہ اعلیٰ حضرت کو نصیب ہوا کہ آج اعلیٰ حضرت کے در سے جو پھرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. جو اہل سنت کے اسٹیجوں کی زینت بنتے تھے آج اہل سنت والے ان کو گوارا نہیں کرتے. آج سنی علماء بھی سراپا احتجاج ہو جاتی ہے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ نام تو وہی ہے، تعارف تو وہی ہے، تشخص تو وہی ہے، لیکن جب اعلیٰ حضرت کے عقیدے، مسلک اور فکر سے غداری کی تو اہل سنت نے ایسوں کو ریجیکٹ کر دیا.
اللہ پاک ہمیں اعلیٰ حضرت کا صدقہ نصیب فرمائے اور ان کے بیان کردہ عقائد کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اہل سنت میں جو رضوی فکر کے علماء ہیں ان کی عظمت و شان کا بیان ہے، اور اہل سنت کو بیان کرنے کے لیے فکر اعلیٰ حضرت کتنی ضروری ہے۔ سماعت کیجئے، قصیدہ اہل سنت کا ہو اور امام اہل سنت کا ذکر ہو نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس قصیدہ اہل سنت پر گویا کہ مہر لگانے کے لیے اور اس کی تشنگی کو مکمل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اور اس کو کامل بنانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا ذکر بھی شامل ہے کہ عقائد میں بیان جو کچھ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے وہ حق کی ترجمانی ہے۔ خلاصہ اہل سنت کا جو فکر اعلیٰ حضرت سے بغاوت کرتے ہیں ناداں، وہ سمجھے ہی نہیں ہیں اصل معنی اہل سنت کا۔ رضا کا تذکرہ کرتے ہیں سنی اس لیے اکثر رضا کا نام ہے اب استعارہ اہل سنت کا۔ رضا کا تذکرہ کرتے ہیں سنی اس لیے اکثر رضا کا نام ہے اب استعارہ اہل سنت کا۔ اور قصیدہ اہل سنت ہو، وہاں پر امام اہل سنت کا ذکر ہو، تو حق بنتا ہے کہ جس امام اہل سنت کا فیض مجھ تک پہنچا ہے میں اس امیر اہل سنت کا بھی ذکر کروں۔ قصیدہ اہل سنت میں اب وقت ہوا چاہتا ہے امیر اہل سنت اعلیٰ حضرت کی فکر کے جو شاہین ہیں، شاہین فکر رضا ہیں، امیر اہل سنت کا تذکرہ سماعت کیجئے۔ امیر اہل سنت پر خدا کی خاص رحمت ہے جنہوں نے کام اعلیٰ کر دکھایا اہل سنت کا۔ مقدر کا دنی ہے، مقدر کا دھنی برہان تو ہے، تیرا کیا کہنا۔ میرا نام تو راشد علی ہے لیکن تخلص میرا برہان ہے۔ مقدر کا دھنی برہان تو ہے، تیرا کیا کہنا۔ آپ کہیں گے اپنی تعریف کر رہا ہے، تو یہ میری تعریف نہیں ہے، در حقیقت اہل سنت کی تعریف ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے وابستہ ہونے کی مجھے سعادت بخشی ہے۔ مقدر کا دھنی، مقدر کا دھنی برہان تو ہے، تیرا کیا کہنا۔ بنا ہے حرز جاں تیرا عقیدہ اہل سنت کا، مخالف گر بگڑتے ہیں بگڑنے دے انہیں برہان۔ سنیت کے دشمن اگر تیری گفتگو سے ناراض ہوتے ہیں، جلتے ہیں تو جل کر خاک ہو جائیں۔ اہل سنت کا ترانہ گنگناتے رہنا، قصیدہ اہل سنت گنگناتے رہنا۔ مخالف گر بگڑتے ہیں بگڑنے دے انہیں برہاں، سنا اہل سنن کو تو قصیدہ اہل سنت کا۔ تیرے دربار عالی میں دعا برہان کرتا ہے، تیرے دربار عالی میں دعا برہان کرتا ہے۔ الہی آج پائے یہ قصیدہ اہل سنت کا۔